جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائیں گے۔ پیشاب روکنے سے مثانہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور لکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہلدی کیڑے بھگائے جلدی۔ اگر اصلی ہلدی کو باریک پیس کر تھوڑا تھوڑا دیواروں کھڑکیوں وغیرہ پر ڈال دیا جائے تو گھر میں کیڑے وغیرہ نہیں آئیں گے۔ رمضان میں اکثر شربت یا ایسی میٹھی چیزیں بنانے کی وجہ سے کیڑے یا چونٹیاں آ جاتی ہیں تو یہ ٹوٹکا آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے۔ گوشت کھا کر قبض ہو گئی۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ چھلکا اسپغول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ دل کی بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ رمضان میں مسلسل گوشت کا استعمال سے اکثر لوگوں کا قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹکا بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ انڈے کھائیں۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انڈے میں موجود چند غذائی اجزاء وٹامن ڈی، وٹامن اے شامل ہوتا ہے۔ انڈے میں فولک ایسڈ اور معدنیات بھی شامل ہوتا ہے جیسے آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم وغیرہ۔ انڈے کا استعمال سحری میں ضرور کریں، اس سے آپ روزوں کے بعد ہونے والی کمزوری سے بچ سکتے ہیں۔ آٹے کو رکھیں کئی دن تک تازہ۔ رمضان المبارک میں سحری کے وقت پراٹھے بنانے میں لگتا ہے بہت وقت۔ ایسے میں اگر آٹا گوندا ہوا نہ ہو یا گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ رمضان میں یا گرمی میں عام دنوں میں بھی آٹا گوندنے کے لیے ایک آلو کو اتنے پانی میں ابالیں جتنے میں آٹا گوند جائے۔ آلو نکال کر اس پانی سے آٹا گوندھ لیں، پھر ایک ململ کے کپڑے کو سفید سرکے میں بھگو کر اسے آٹے کے اوپر بچھا دیں۔ آٹا کئی دنوں تک تازہ رہے گا۔ دہی کو جلدی جمانے کے لیے۔ دہی اگر جلدی جمانا ہو تو جتنا دودھ ہو اس میں سے آدھا دودھ تیز گرم کر لیں اور باقی آدھا ٹھنڈا رہے۔ جس چیز میں دہی جمانی ہو اس میں ٹھنڈا اور گرم دودھ اور دہی ملا کر کسی گرم جگہ پر رکھ دیں۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو اگر کبھی گوشت یا سبزی تقریباً آدھا کلو وغیرہ کے سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک چمچ گھی کھلے فرائی پین میں یا کسی برتن میں اچھی طرح گرم کر کے سالن پر ڈال دیں۔ پھر سالن کو دوبارہ فرائی پین یا اس برتن میں پلٹ دیں جس میں گھی گرم کیا تھا۔ سالن کو ایک دفعہ ابال آنے پر چولہا بند کر دیں اور زیادہ گھی نتھار لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جمع ہوا گوشت۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو جلدی پگھلانے کے لیے اسے خوب سارے نمک والے پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ اس سے گوشت کی برف پگھلنے کے ساتھ ساتھ اس کا جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں نے رمضان کے لیے گوشت فریز کیا ہوتا ہے تو یہ ٹوٹکا آپ کے بہت کام آنے والا ہے، اسے ضرور آزمائیں۔ افطاری کے بعد معدے کی گیس قبض کی شکایت سے بچنے کے لیے ایک ڈبے میں اجوائن اور نمک ہم وزن ملا کر رکھ لیں اور یہ چٹکی بھر کھائیں۔ رات کو بار بار پیشاب آتا ہو تو سیب کھا لیا کرو۔ رمضان میں بیسن سے بنے پکوڑے، سموسے اور تلی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد اکثر لوگوں کو لوز موشن لگ جاتے ہیں۔ ایسے میں آدھے چائے کا چمچ پتی پانی کے ساتھ پھانک لیں، موشن فوراً رک جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے افطاری اور سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ دہی بڑے پہلے بنا کر فریز کر لیں اور جب افطاری کا وقت ہو تو اسے نکال کر پانی میں بھگو دیں اور پھر دہی میں ڈال دیں، دہی بڑے تیار ہو جائیں گے۔ رمضان میں اگر اس طریقے سے دہی بڑے بنائیں گے تو بہت جلدی تیار ہو جائیں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ عموماً ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور رمضان میں گوشت کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اس لیے پہلے سے زیادہ سارا پیسٹ بنا کر رکھ لیں اور اس میں چٹکی بھر نمک اور تھوڑا سا تیل ڈال دیں تو اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ رمضان میں افطاری کی اشیاء تلتے وقت تیل کم استعمال ہو، اس کے لیے آپ جب بھی پکوڑے سموسے تلیں تو سب سے پہلے کڑھائی میں لیموں کا رس ڈال دیں، پھر افطاری کا سامان تلیں، تیل کم استعمال ہوگا۔